حج میں یہ فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ حج کے اندر جب جاؤ تو حکم ہے بس 2 ہی چادریں، اگر کوئی پاکستان کا وزیر اعظم جائے تو 2 چادریں، اگر کسی ملک کا بادشاہ جائے تو 2 چادریں، اگر پاکستان سے کوئی بالکل غریب طبقے کا بندہ جائے تو 2 چادریں، وہ بھی انسلی سفید، جوتا بھی ایسا کہ یہ پاؤں کی ہڈی ننگی ہو، اس سے چپل عام تو وہ پہن کر آؤ۔ تو حج مساوات کا جو ہے وہ اس قدر درس دیتا ہے کہ وہاں ایک انسانوں کا سروں کا سمندر ہوتا ہے، جس طرف بھی دیکھو سب کا ایک جیسا لباس، اور سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر کسی کی زبان پر تلبیہ ہوتا ہے اور اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے حج کے دن ہوتے ہیں تو اعمال جتنے بھی وہاں کیے جاتے ہیں سب کے برابر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہی جو امیر کی زبان پر ہے وہ غریب کی زبان پر ہے۔ جو امیر نے زیب تن جیسے 2 چادریں کی ہوئی ہیں، اسی طرح سے غریب نے کی ہوئی ہیں۔ تو حج وہ اہم رکن ہے، عظیم رکن ہے کہ جو مساوات کا پیکر ہے۔ اس میں مساوات ایسی نظر آتی ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اور پھر حج کر کے بندہ آئے، اب یہ حج کرنے کے بعد بندہ آئے اور پھر آ کر اس اپنے وطن کے اندر آ کر اپنے ملک میں جا کر پھر وہ اسی تفاوت کے اندر پڑ جائے، فرق کے اندر پڑ جائے، وہ اپنے سے غریب آدمیوں کو حقیر جاننا شروع کر دے، تو اس نے پھر حج کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اس نے حج کے مقصد کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے حج کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حج کے مقصد کو سمجھتا ہوتا تو حج کرنے کے بعد اس امیر کبیر کا دل تو اتنا نرم ہو جاتا کہ وہاں وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں داخل تھے، تو سبھی کا ایک لباس تھا اور سبھی ایک جگہ پر طواف کیے جا رہے ہیں، سعی کیے جا رہے ہیں، عرفات کی طرف جا رہے ہیں، عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، مزدلفہ میں آ کر رات کو قیام کر رہے ہیں، شیاطین کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، تو سبھی ایک جیسے عمل کے اندر سبھی کے سبھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں آیا تو پھر وہی چیزیں شروع ہو گئیں، تو اس نے حج کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حج کے مقاصد تو بہت ہیں، لیکن میں ایک مقصد کی طرف 2 جمعہ سے خطاب کر رہا تھا، 2 جمعہ سے، پچھلا جمعہ سے بھی، وہ یہ کہ حج جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج وہ حجر اشرف کو چومنا، کسی نے چوما تبھی تو چوما جا رہا ہے، دوڑ کے اندر رمل پہلوانی کرنا، کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، آب زمزم کو پینا تو اس سے بھی ایک نسبت سمجھ میں آتی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر لگانا ساتھ، یہ بھی اور کوئی تعویل نظر نہیں آتی، بس کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب صحیح ہو گئی تو اس کے بعد چلنا ہے عرفات کی طرف، عرفات، اور یہ عرفات، میدان عرفات میں وقوف، ٹھہرنا، یہ حج کا ایک عظیم رکن ہے، عظیم رکن، سب سے بڑا رکن، وہاں پر ٹھہرنا۔ اور اگر کوئی اس دن، حج والے دن، اس دن کوئی آ کر اس کو اس کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا، مسلمان مومن تھا، لیکن وہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا تو اس کا بھی وقوف عرفات ہو گیا۔ لیکن وقوف عرفات مسلمان جب کرتا ہے تو اس کے سامنے وہاں عرفات کے حوالے سے جہاں حضور علیہ السلام نے، وہ جبل رحمت، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ اونٹنی کے اوپر کھڑے بیٹھ کر خطبہ دیا، وہ جہاں حضور علیہ السلام نے امت کے لیے دعائیں کی، اب تو وہاں اس جگہ پر جبل رحمت پر خطبہ نہیں ہوتا ہے، مسجد نمورہ میں ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جبل رحمت کے اوپر، اس کے ساتھ ہی ایک مقام ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام نے
اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج، میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا اور وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے آپ ظاہری رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کی اور ایک حج کیا۔ تو اس مقام پر بھی عرفات، اس مقام پر بھی ایک یاد ہے، اللہ والوں کی ایک یاد ہے۔ اس وجہ سے اس مقام کو حج کا ایک عظیم رکن بنایا گیا۔ جو ہماری کتابوں میں آیا وہ یہ کہ عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، عرفات کا معنی ہے پہچاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتہادی خطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پاداش پر، اس کی سرزنش پر، اللہ جو اپنے حبیب کے ساتھ، وہ اس کا نبی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس طرح سزا دی، سزا نہیں تھی، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور حکمت یہ تھی کہ اگر نہ بھولتے تو اولاد آدم کیسے ہوتی؟ زمین پر، جنت کے اندر تو یہ سب کچھ ممکن تھا ہی نہیں، تو یہ زمین پر اتارا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب پیدا کیا، حکمت تھی اس بات کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ روایات میں جو آتا ہے کہ ایک کو سری لنکا کے پہاڑوں میں اتار دیا اور ایک کو انڈیا کے پہاڑوں میں اتار دیا، اور پھر یہ دونوں، اس وقت ان دو کے سوا کوئی انسان زمین پر نہیں تھا، تو پھر یہ دونوں چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ گزرا، پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں۔ عرفات جس جگہ پر حج کا ایک عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے، عرفات 25,000 لاکھ لوگوں کا جو سمندر جو ہوتا ہے اس جگہ پر جو ہے نا وہ موجود، تو اس جگہ پر جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ ان عرفات کا معنی پہچاننا، ایک دوسرے کو پہچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان محبوب بندوں کی یہ ادا پسند آئی، تو حج کے لیے رب کائنات نے اس وقوف عرفات کو حج کا عظیم رکن قرار دے دیا۔ تو اب وہاں پر جو دعائیں کرو، عرفات کے اندر رب کائنات دعا کو رد نہیں کرتا۔ جبل رحمت کے قریب جا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر، وہ حج کا موسم ہو یا غیر حج کا، یعنی عمرہ، زائرین عمرہ کے لیے زائرین جائیں تو جبل رحمت پر جا کر، وہاں جا کر بھی اگر وہ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو بھی دعا کرو، جو بھی ڈھیلی ڈھالی دعا، ایسے ہی تھکی ہاری دعا، جو آپ کو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جیسے کلمات آتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، رب کائنات اس دعا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ بہت بڑی تکڑی دعا ہو جاتی ہے، مضبوط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وقوف عرفات کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سارا دن یہاں ٹھہرتے ہیں، اور جب عین مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب سورج غروب ہونے کے قریب ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ اب عرفات کو چھوڑو، چلو مزدلفہ کی طرف، عرفات کو چھوڑو۔ یا اللہ، ہم یہاں تو نماز، سورج تو غروب ہو رہا ہے، نماز تو ادا کر لے، حکم ہے کہ نہیں، نماز ادا نہیں کرنی، مغرب نہیں پڑھنی، چلو چلتے رہو یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں پہنچے۔ حکم یہ ہے کہ اب مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھو۔ مغرب قضا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کسی جگہ پر بھی، ملک دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر، ٹائم پر ادا کرو۔ اگر نماز اپنے وقت سے چکا دو گے، نماز اپنے وقت سے نکل جائے گی، قضا ہو جائے گی، اور قضا کی بھی سزا ہے۔ ایک عقب جہنم کا غوطہ ہے، حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک
70 سال جہنم کا غوطہ۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ کسی کی ادا ہے جس کو رب کائنات نے حج کے موسم کے اندر فرمایا کہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ہر موسم کے اندر تم رہو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، لیکن جب حج کا موسم آئے تو پھر مغرب کی نماز کی پرواہ نہیں کرو، چلتے رہو، قضا ہو جائے، بے شک قضا ہو جائے، قضا کر کے پڑھو۔ ارے ایک وہ وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر آپ کی قضا ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم انا علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے پیارے حبیب کی اطاعت میں تھا، تو ان کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پلٹا دیا۔ ایک وہ نماز تھی کہ میرے آقا نے حضور کے لیے سورج کو واپس بلایا تھا، اور ایک وہ نماز ہے کہ حج کے موسم میں ہر کسی کے لیے ہے کہ وہ قضا کر کے پڑھے، تب بھی ادا ہے۔ قضا کر کے پڑھے تب بھی، وہ نہیں لکھا جائے گا نام اعمال میں سے قضا کر دی تھی تو گناہگار ہو گیا۔ اس لیے کہ معاملہ اور کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، کسی نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس موسم کی وہاں جا کر وہ عشاء اور مغرب، پہلے مغرب، ایک اذان اور ایک اقامت بھی ایک، اذان بھی ایک، پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر اس کے بعد 4 فرض عشاء کے، سنت واجبات جو وتر وغیرہ ہیں وہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس مقدس فریضہ حج کے اندر جو ہے یہ مزدلفہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب رات کو بندہ وہاں گزارتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ حضرت صوبان غالباً حدیث کے راوی ہیں، غالباً اگر میری یادداشت کو مغالطہ نہیں آ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا اور پھر سو گئے، اور پھر اس کے بعد طلوع فجر ہوئی، طلوع فجر صبح صادق کا وقت، ابھی فجر کا نماز، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشعر الحرام کی طرف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحلیل کی، عبادت و ریاضت کی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ لیکن وہاں ہمارے حجاج کرام جب جاتے ہیں تو بڑے اشتیاق کے اندر، شوق کے اندر ہوتے ہیں، تو ساری رات گزار دیتے ہیں۔ اگر طبیعت اجازت دے رہی ہے تو پھر آپ بے شک عبادت کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ وہاں جا کر سو جاؤ، آرام کرو، تاکہ اور بھی آگے ارکان ادا کرنے ہیں۔ مینا کے اندر شیاطین کو کنکریاں، اور اس طرح سے پھر واپسی جانا ہے، تو اس طرح سے ضروری سکون بھی ضروری ہے، آرام بھی ضروری ہے۔ تو ہم آقا علیہ السلام سے زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے نا، تو حضور کی سنت پر عمل کیا جائے، آرام سے آرام کر لو، سو جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد مشعر الحرام کی طرف جا کر تسبیح و تحلیل کو ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے شیاطین کو کنکریاں مارنا، صبح شیاطین کو کنکریاں مارنا ہے۔ اب یہاں بھی وہ ہے 3 شیاطین ہیں، چھوٹا، درمیانہ، پھر بڑا، تو کیا واقعاتاً وہ اصلی شیطان ہوتا ہے؟ بھئی وہاں اصلی شیطان موجود نہیں ہوتا ہے۔ آپ اذان پڑھو، اذان حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اذان